نہیں سکتا تھا کہ اتنی چھوٹی سی کتاب میں اتنا سب کچھ لکھ دے. اگر یہ سب کچھ انسان لکھتا تو شاید وہ سارے کاغذ سیاہ کر دیتا. اس نے چھوٹی سی کتاب میں سب کچھ بند کر دیا. پھر اس نے اپنی کتاب کہا, اس نے کہا یہ ہے میرا نمائندہ لکھی ہوئی صورت میں, اور میں تمہیں بتاؤں جو میرا نمائندہ ہو وہ ہو بے شک چھوٹا, اس میں سب چیز جاتی ہے. جسے میں بھیجوں, جس کو میں اتاروں, اس کے اندر ہر چیز سمٹ کے آ جاتی ہے. اس کے اندر ہر چیز سمٹ کے آ جاتی ہے. اس کا اپنا اختیار ہے, وہ نقطے میں بھی بند ہو جاتا ہے, وہ کتاب میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے. اس خدا نے اپنا قرآن ہم تک پہنچایا. اب ہمیں پتا چل گیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. کیسے پتا چلا؟ اس میں ماضی کے قصے, اس میں قیامت کی نشانیاں. مذہب آل محمد کی عزت کی قسم ہے, سوائے مذہب اہل بیت کے پیروکار کے کوئی ہمیں عقیدہ توحید بہتر کر کے دکھائے. تم کہتے ہو اللہ غائب ہے, تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں. تم کہتے ہو اللہ ہر جگہ پہ حاضر ہے, تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں. تمہارے علماء نے بتایا کہ اللہ موجود ہے لیکن دلیلیں چپ ہیں. تم نے کہا اللہ ہے لیکن نظر نہیں آتا, تمہاری دلیلیں خاموش ہیں. ہم نے اللہ بت پرستوں سے نہیں سیکھا, ہم نے اللہ کعبے کے مالک سے سیکھا ہے. جتنی خوبصورت دلیلیں اللہ کی ہمارے پاس ہے. تم نے کہا کہ اللہ حاضر ہے لیکن مانا بغیر دلیل کے. ہم نے اللہ ہر جگہ پہ پایا, ہمارے پاس دلیل ہے. دلیل بھی بڑی وزنی ہے. جب رسول کے پاس صحابی ہے, علی ہم میں جھگڑا ہو گیا ہے. کس بات کا رسول کا جھگڑا؟ یہ کہتے علی نے میرے گھر افطار کیا. تھوڑی سماعتوں کو بلند کیجئے, آج ہمیں عقیدہ توحید تک پہنچنا. یہ کہتا ہے یا رسول اللہ, یہ صحابی کہتا ہے کہ افطار کے وقت علی میرے گھر تھے. یہ کہتے علی میرے گھر تھے, یہ کہتے علی میرے گھر تھے. صحابہ چلاتے رہے, رسالت مسکراتی رہی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو عدل کی بھیک مانگنے آئے تھے, آپ مسکرا رہے ہیں. فرمایا میں انصاف کیسے کروں, میں تو خود فریق ہوں. میں تمہارے درمیان انصاف کیسے کروں, رسالت تو خود فریق ہو گئی. یا رسول اللہ کیا مطلب؟ آپ بتا سکتے ہیں, آپ بتائیں فرق سچا کون اور جھوٹا کون. فرمایا کیسے بتاؤں, علی نے تو کل میرے ساتھ افطار کیا. افطار کے وقت تو علی میرے دسترخوان پہ تھا. سلمان قصہ سن رہا تھا, دہلیز عصمت میں سلمان پہنچا, داڑھی سے جھاڑو, دہلیز میں سجدہ, اندر سے ملکہ طہارت کی آواز آئی. سلمان آج بابا نہیں آیا, بی بی آج مسجد میں رش ہے, صحابہ میں جھگڑا ہے. علی کس کے گھر تھا؟ رسول کہہ رہے میرے پہلو میں تھا, صحابی کہہ رہے ہمارے گھر تھا. بی بی تیری دہلیز میں معافی مانگ رہا ہوں, تو نے منا اہل بیت کا تمغہ میرے سینے میں سجایا ہے, کل میں نے بادشاہ کے قدموں میں افطار کیا ہے. بی بی نے کہا سچا تو بھی ہے لیکن اس دہلیز کی عزت کی قسم ہے, علی نے کل گھر افطار کیا. علی نے گھر میں افطار کیا. مجھے مشیت توحید کی قسم, ابھی یہ جھگڑا جاری تھا, یہ جبرائیل نے اپنے پر رسول کے قدموں پہ رکھے. فرمایا جھگڑا تمام کر دے, ان میں جھگڑا ہو رہا ہے, تو بھی بحث کر رہا ہے. علی کل مشیت کا مہمان تھا, علی کل توحید کا مہمان تھا. اس کا مطلب ہے تمہارے پاس اللہ کے حاضر ہونے کی دلیل کوئی نہیں. علی نے ہر جگہ پہنچ کے ثابت کر دیا کہ جب اس کا نمائندہ ہر جگہ جا سکتا ہے, یہ اس کی ہر جگہ ہونے کی دلیل ہے. تمہارے پاس حاضر کی دلیل نہیں, تمہارے پاس غائب کی دلیل نہیں. علی نے ہر جگہ پہنچ کے اس کی توحید ثابت کی. مہدی نے غائب ہو کے بتایا کہ میں بھی ہوں اور نظر نہیں آتا.
علی نے ہر جگہ پہنچ کے اب یہاں پہ جب یہ تقریر نشر ہوگی، یہ نیٹ پہ جائے گی، جہاں دیکھی اور سنی جائے گی، فوراً رد میں دلیل آئے گی۔ یہ تو شیعہ کتابوں میں لکھا ہے، علی ہر جگہ پہ کیسے جا سکتا ہے؟ اسی ملا کا گلا میں ابھی بند کرنے لگا ہوں، تیرے سوال کا گلا میں ابھی کھونڈنے لگا ہوں۔ تو نے انکار دیا کسی کتاب میں ہے ہی نہیں کہ علی ہر جگہ پہ ہے، رکھ سر پہ قرآن۔ یہ شیطان ہر جگہ پہ کیسے چلا گیا؟ نا تجھے امام بارے میں نہیں، تیری جیسی سوچ ہے میں تجھے مثال بھی ویسے دیتا ہوں، تجھے علی کا فضائل بارے میں نہیں۔ تو مجھے بتا شیطان ہر جگہ پہ پہنچ کے گمراہ کیسے کر سکتا ہے؟ کہتا نہیں اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، پھر ڈوب کے مر جا۔ اللہ دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، حجت کو طاقت نہیں دے سکتا۔ دشمن کو، سب سے بڑے دشمن کو طاقت دے سکتا، تو کیا اللہ اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا؟ شیطان ہر جگہ پہ پہنچ کے گمراہ کر سکتا ہے، علی ہر جگہ پہ پہنچ کے مدد نہیں کر سکتا۔ یہ تو اس کی عدل کے خلاف ہے کہ وہ گمراہ کرنے والا تو رکھے، قیامت والے دن وہ انسان کو دوزخ میں پھینک نہ لگے، بندہ اکڑ کے کھڑا ہو جائے۔ میرا یہ کیسا عدل ہے؟ تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا، ہدایت کرنے والا تو رکھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی غائب رہ کے گمراہ کر رہا ہے۔ نانا 3 یا 4 سیکنڈ پیچھے آ مجھ سے، کوئی غائب رہ کے گمراہ کر رہا ہے، تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی کر رہا ہے۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کسی کا شیطان زندہ ہے، کسی کا ایمان زندہ ہے۔